بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے انتہا محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے امتیوں سے محبت کا انداز کئی طرح سے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 1.25 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور 1.25 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے نبوت پر ختم نبوت کو اللہ نے حکم فرمایا، اور جب نبوت ختم ہوئی یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ختم کر دی، مگر ایک نئے طرح سے اللہ نے ایک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی امتوں سے محبت کا انداز اس طرح سے بیان فرمایا کہ نبیوں کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے اولیاؤں کا سلسلہ پیدا فرمایا۔ اب یہ اولیاؤں کا سلسلہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، اور روز محشر تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے کسی بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی، اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اس نے حق تعالیٰ جل شانہ نے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی امت کی محبت میں ان اولیاؤں کو نزول حق تعالیٰ جل شانہ نے مقرر فرمایا، پیدا فرمایا، منتخب فرمایا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اور اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب ان اولیاؤں کا مقصد اس دنیا میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے۔ آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان اولیاؤں کے خلاف ہیں۔ اولیاؤں کے خلاف سے مراد یہ ہے کہ وہ اولیاؤں کو بعض اولیاؤں کو مانتے ہی نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اولیاؤں کو اور بزرگان دین کو مانتے ہی نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اولیاء، یہ بزرگان دین، ان کا پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے قریب اس کے بندوں کو اسی کے حکم سے لے کر جائیں، جسے آج ہم پیری مریدی کہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیری مریدی کو بھی نہیں مانتے، مگر یہ تو غلط ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیری مریدی حقیقت ہے۔ اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کو اپنا رہبر بنانا ہو تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ پھر ایک کیا، پھر تو 10,000 پیروں سے بھی ہاتھ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ ملانا ہو تو پھر برائی کہاں ہے؟ پھر تو اچھائی ہی اچھائی ہے۔ غرض ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہاتھ ملایا ہے تو دنیا داری کے لیے پھر تو اور بات ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے ہمیں بات واضح ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر فرمانے لگا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں مفہوم کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو۔ اب یہ جو اللہ کے
اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں انہیں اپنا محبوب، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بزرگان دین اور اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا، وحی کا سلسلہ تو روک دیا، نبیوں کا سلسلہ تو، نبیوں کی آمد تو ختم ہو گئی، مگر اولیاؤں کا نزول جاری ہے، اولیاؤں کا نزول جاری ہے، الہام کا نزول بھی جاری ہے۔ اس وجہ سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے کسی نہ کسی طرح سے حق تعالیٰ جل شانہ کے ہو جائیں، ہیں تو اسی کے بندے ہیں، تو ہم سب اللہ کے بندے، لیکن کہیں نہ کہیں نام کے ہیں، کہیں نہ کہیں کام کے بھی ہیں، مگر ان اولیاؤں کو بھیجنے کا مقصد جنہیں آج بہت سی دنیا اعتراض کرتی ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیری مریدی کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا ماننا ہے کہ یہ سب کچھ خامخواہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر پیر ہی شیطان ہوا تو اللہ سے رابطہ کہاں سے ہوگا؟ جب پیر ہی نہیں تو پھر رہبر ہی نہیں۔ اور آج کل کی دنیا تو ایسی ہے کہ اگر کسی کو اپنا رہبر بنانے بھی جائے یا کسی پیر کے پاس بیعت ہونے جائے تو پھر اس کے اندر بھی 10 خامیاں ڈھونڈ نکالتی ہے۔ یہ تو جانے والے کی غلطی ہوئی کہ رہبر بنانے جا رہے ہو یا پھر اس کا رہبر بننے جا رہے ہو، مگر یہ تو اوروں کی سوچ ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان اولیاؤں کو بنایا، اپنے ولیوں کو بنایا اور اپنے بندوں پر ان کو عیاں فرمایا۔ پہلے بھی اولیاء موجود تھے، آج بھی اولیاء موجود ہیں، روز قیامت تک اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اب وہ اولیاء کہ جو آپ کے ہمارے درمیان یہی کہیں موجود ہیں، جنہیں آپ کی ہماری نظر دیکھ تو نہیں رہی، لیکن وہ اس وقت آپ کی اور ہماری نظروں میں آئیں گے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ ہی اپنے بندوں پر مہربان ہوگا۔ اب یہ وہ اولیاء ہیں جو بنا کسی غرض کے، جتنے بھی بزرگان دین آئے پہلے، جنہیں آپ جانتے ہیں، داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا فرید، جو بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، یہ وہ اولیاء ہیں جنہوں نے بنا کسی غرض کے کام کیا۔ کام کیا کیا؟ اللہ کا کام کیا۔ کیسا کام کیا؟ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اعتراض ہے، اگر کسی نے اللہ کے کسی بندے پر اعتراض کیا تو اس نے بندے پر نہیں، اس نے تو حق تعالیٰ جل شانہ کے دوست پر اعتراض کیا۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، ہم تو حق اور سچ کہنے میں حیا نہیں کرتے۔ اور اللہ نے تو بات صاحب بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو میرے اولیاؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی میرے اولیاء ہیں، پھر چاہے کیسے ہی بدکار کیوں نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو میرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ چاہے کیسے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ بھی میرے دشمن ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ فرمان جو اس نے صاحب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر بیان کیا کہ جو دوستوں کے ساتھ ہے وہ بھی دوست چاہے بدکار ہی کیوں نہ ہو، اور وہ جو دشمنوں کے ساتھ ہے ہمارے، وہ چاہے کیسا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ بھی دشمن۔ اس بات سے صاحب ہماری عقلوں میں بات آئی کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنے اولیاؤں سے، اپنے ولیوں سے، اپنے دوستوں سے اس حد تک محبت ہے کہ کوئی ان کی چھاؤں میں بھی بیٹھتا ہے تو وہ بھی ان کی خوشبو میں رنگ جاتا ہے، چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر یہ آج کی دنیا، بہت سے لوگ، سارے ہی نہیں، بہت سے لوگ بہت قابل بھی ہیں اس میں، اور چلو جس کے پاس علم نہیں تو اور بات ہے، مگر بہت سے علم والے بھی اس چیز کے خلاف ہیں۔ اور کیسے خلاف ہیں؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء، یہ بزرگان دین تھے تو صحیح، لیکن ان کے جو واقعات ہیں بہت سارے یہ خامخواہ، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کے اپنے اپنے، ہر بزرگ کا اپنا اپنا حال ہے۔ اب وہ حال تو ہم جانتے نہیں، وہ تو لوگ تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا ان بزرگان دین کے ساتھ رہنے والوں نے بیان کر دیا، مگر اور کئی قسم کے رات کی تنہائی کے اپنے رب کے ساتھ معاملے ہیں تو رب جانے اور ہو جانے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا ہونا لازم ہے،
اور سچ بات بھی یہ ہے کہ جو انسان پیر مریدی کو نہیں مانتا وہ دراصل غلط ہے، اس کی سوچ غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کہ پیری مریدی کچھ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پیری مریدی تو حقیقت بات ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ یہ حق تعالی جل شانہ نے قانون بنایا ہے کہ وہ یہ قانون ہے پہلا کہ پناہ کل شیخ۔ اب شیخ تو پیر کو ہی کہتے ہیں، اپنے شیخ کو پناہ ہو۔ اور جس نے بالکل کا قانون اللہ نے بنایا پناہ بالرسول، تو تیسرا پناہ باللہ کو تو کون وہاں تک پہنچا وہ تو رب کو پتا، پر اللہ کے ہر فرمان سے وہ تمام فرمان جو اس بارے میں اللہ نے فرمائے اپنے اولیاء کے بارے میں، اور وہ تمام کے تمام فرمان مبارکہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس سے بات واضح ہے، اس سے بات ثابت ہے، اس سے بات کی تصدیق ہے کہ جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دوست کہیں، اس کا انکار عام لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یا تو پھر یہ بات ان کے علم میں نہیں ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پیر ڈھونڈنے جائے تو اپنے سے زیادہ برائیاں اس میں نظر آتی ہیں۔ یہ دراصل بات یہ ہے کہ عیب اس میں نہیں، عیب تو ہم میں ہے، عیب تو اس میں ہے جس نے اپنے آپ کی برائی چھوڑ چھاڑ اس کے اندر جھانکا۔ بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کسی کو اپنا رہبر بنا رہے ہیں، رہنما بنا رہے ہیں، تو پھر تو ادب کے تقاضے یہ ہیں اپنے پیر کے کہ پیر کے سامنے کیا، پیر کے پیٹھ پیچھے بھی نظر کو نہ اٹھاؤ۔ یہاں تو پھر حال یہ ہے، اور وہی بات کہ اگر پیری مریدی کی دنیا کے لیے ایک حد تک تو ٹھیک ہے، دنیا کی بھی انسان کو ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ جنگل چلے جائے، نہیں، ضرورت ہے، لیکن بالکل ہی اگر دنیا کی نہیں تو پھر پیری مریدی کہاں ہوئی، پھر اللہ کا معاملہ کہاں ہے؟ بات تو یہ ہے کہ اولیاء جو ہیں حق تعالی جل شانہ کے یہ ولی جو آپ جتنے بھی ہیں بزرگان دین، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انتقال ہو گیا؟ نہیں، یہ صرف اور صرف آپ کے اور ان کے ہمارے درمیان پردے قائم۔ باقی جو یہاں بیٹھ کر ہم کہہ رہے ہیں یہ ساری کی ساری بات ان تک پہنچ رہی ہے، ہر اولیاء تک، ہر جتنے ہیں، جنہیں ہمیں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، جتنے بھی ہیں، ہر بزرگان دین کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ میں اور آپ کس جگہ موجود ہیں، سب کے۔ بس بات یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان پردے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان پردے قائم ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کی راہ میں جو جہاد کیا، جہاد کس حد تک کیا کہ دنیا میں رہ کر دنیا کو ترک کیا، اس حد تک کہ اس کی انتہا کوئی نہ ہوئی۔ جب یہ کام کیا تو حق تعالی جل شانہ نے ان کو حیات آخرت عطا فرمائی۔ اب وہ اولیاء جنہوں نے حق تعالی جل شانہ کے لیے وہ سب کچھ کیا، اللہ کے لیے کیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کیا، تو ان کا اگر دنیا انکار کرے تو پھر نقصان تو دنیا کا ہے، ان کا تھوڑی۔ ایک بزرگ حضرت صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کے پاس ایک معاملہ آیا، اس معاملے کو جب انہوں نے حل کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جادوگر ہے۔ آج تو دنیا کا حال یہی ہے کہ اگر کوئی کرامات کسی نے کسی کو دکھا دی یا کچھ بات ہو یا ہوئی، بات یہ ہے کہ لوگ تو سچوں پہ پتھر برساتے ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی معاملہ، اس کو کسی کو کیس آیا ہوگا، اس کا حل ہوا تو لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ اب وہ اولیاء کے مزاج دیکھیے، ان ولی اللہ کے ان دوستوں کے حال دیکھیے کہ غصے کی بجائے انہوں نے جواب دیا کہ تو اللہ کا مجھ پر کرم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھ سے ادا ہو گئی۔ تو جو اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دل کی محبت رکھتے ہو قلبی کی جس کی خبر عام دنیا کو نہ ہو، ان کا تقاضا ادب کا کیا ہوگا؟ اور اگر ان کے اوپر دنیا اختلاف کرے یا کوئی یہ کہے کہ یہ پیری مریدی بزرگان دین یہ اور وہ یہ سب ایسے کام کا، تو پھر اس نے تو اپنے رب سے سیدھا علی الاعلان جنگ کی۔ حق تعالی جل شانہ کا فرمان ہے کہ تو کچھ بھی کر جا میرے بندے، فقط میرے اولیاء سے نہ ٹکرانا۔ یہ حق تعالی جل شانہ کا فرمان ہے
ایک شخص تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، حق تعالی جل شانہ کے دو انڈیا میں ان کو 25 سے 30 گھروں سے نکالا کہ دھکے دے کر، جس نے نکالا اس کا حشر یہ ہوا کہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا حضرت آئیے میں آپ کی خانقاہ بنواتا ہوں، میں آپ کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہوں۔ جس شخص نے ان کے ساتھ یہ ادب احترام کے معاملے کیے، جس شخص نے ان کا احترام کیا، ان کو جگہ دی رہنے کی، آج اسی کی دنیا، اسی کا خاندان اس انڈیا میں آباد ہے۔ باقی جتنوں نے برا کیا تو سب ایک طرف ہوگا، ایسا حال ہوا کہ بیان بھی نہ کر سکے۔ تو بات تو ثابت ہے کہ اولیاء کی نظر ہم پر ہو یا نہ ہو یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر جن کے وہ دوست ہیں اس رب کی نظر، اور جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان پر ہے، ان کی نظر اپنے امتیوں پر اور اللہ کی نظر اپنے بندوں پر ہر وقت ہے۔ اللہ کی نظر تو ہم پر ہر وقت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارکہ ہم پر کب ہے اور کب نہیں ہے اس کا ہم نہیں جانتے۔ مگر وہی بات ہے کہ اگر وہ لوگ برباد ہو سکتے تھے کہ جنہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اونچ نیچ کی، یا کسی اور پیر فقیر بزرگ کے ساتھ اونچ نیچ کی، تو کیا آج اگر دنیا یہ کہے کہ یہ پیر کچھ نہیں، اب پیر واقعی کچھ نہ ہو تو اور بات ہے، اور اگر واقعی وہ سچا ہو یا کچھ بھی ہو، یا پھر وہی دنیا کے کام کہ یہ پیری مریدی یا اولیاء یہ کچھ نہیں، تو پھر آپ تو بندہ تو سیدھا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور پھر حق تعالی جل شانہ سے جنگ کرنے کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ 100 بار اپنے رب سے جنگ کریں، ہارنا تو آپ نہیں ہیں، حق تعالی جل شانہ کی ذات کو کوئی نہیں ہرا سکتا، وہ رب ہے۔ مگر یہ بات کہ آج کے دور میں پیری مریدی حقیقت ہے، آج بھی کیا پہلے بھی تھی، کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، کسی کو اپنا پیر بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا عیش و عشرت، یہ بھی دنیا بھی ملتی ہے، اللہ تو ایسا ہے، حق تعالی جل شانہ تو ایسی ذات ہے کہ کوئی اس کے ولی سے ہنس کر بات بھی کر رہے تو اللہ اس کی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے، ہر طرح کی نعمت۔ ارے وہ رب تو بنا کچھ کرنے پر یہ سب ہم کو عطا فرما رہا ہے، اگر کوئی اس کے ولی سے، کوئی اس کے محبوب بندے سے ہنس کر ہم کلام ہو تو کیا اس کو کچھ نہیں دے گا؟ مگر جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اور اگر یہاں کوئی ایسا موجود ہو بندہ جس کا کہنا پہلے یہ ہو کہ بھئی یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ خام خائی ہے، یوں کر لو سیدھا اللہ کے پاس، تو وہ اپنی خطا کی، اپنی سوچ کی خود ہی اپنے دل میں اپنے رب سے معافی طلبی کر لے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی تو لہٰذا تو مجھے معاف کرنا۔ کرنے والی ذات تو رب کی ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ جو ہو رہا ہے اولیاء اللہ کر رہے ہیں، نہیں، اولیاء نہیں، حق تعالی جل شانہ کر رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر اس کے بندوں پر اعتراض کیا جائے، نہیں، حق تعالی جل شانہ تو قرآن میں فرما رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ محبت جو رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اور ان کی امت سے فرما رہا ہے، وہ پہلے بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، روز قیامت بھی قائم ہوگی اور اس کے بعد بھی قائم اور دائم رہے گی، وہ محبت رب فرما رہا ہے۔ اب یہ محبت کے انداز ہی ہیں کہ کہیں اولیاء بھیج دیے، کہیں قرآن حدیث بھیجا ہے تو 14 سال پہلے سے، یہ سب محبت کے انداز ہیں رب کے۔ ہم قرآن اور حدیث پہ تو ہم میں سے کوئی نہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے کہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن اولیاء پر لوگوں کے اعتراض ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کو چھو کر اپنے رب سے کہیں کہ اللہ اس برائی سے کہ ہمیں بچا لے، اور جس چیز کی سمجھ ہم کو نہیں ہے اس چیز کی سمجھ تو ہم کو عطا فرما دے۔ یہ جو اولیاء ہیں یہ کہیں نہیں ہے، یہ یہیں موجود ہیں، پہلے جو اولیاء تھے، جو بزرگان دین تھے، ان سے زیادہ جاندار اور طاقتور آج موجود ہیں آج کے دور میں، اور یہ تو بس وہی جانتا ہے جس کو بتا دیا جائے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی اپنے رب کے حکم سے بہت کچھ اتنا کچھ جانتا ہوں جس کی مثال نہیں تھی، رب نے اپنے رحم کرم فضل سے عطا کر دی، مگر بات یہ ہے کہ ہر بندہ،
آپ تو ہم تو اولیاءوں کی ذکر کر رہے ہیں. اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی دیکھیے کہ اس نے تو اپنے عام بندوں کے، عام بندے کون؟ ہم اور آپ، عام بندوں کے لیے بھی اس نے یہ بات بیان کی کہ میں نے تو اپنے ہر بندے کے اندر اپنا ایک ولی چھپائے رکھا ہے، اسی کی وجہ سے میں اسے سلاتا ہوں، جگاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، وہ سو جاتا ہے تو ہم اس کو کروٹنگ. یہ عام کی بات ہے. اب وہ انسان، اب وہ بندے جو رات کی تنہائی میں یا تو آنسو بہا رہے ہیں رب کی راہ میں، یا تو پھر اس کے گمان میں ہیں، یا تو پھر جاگ کر سجدے سجود اور رکوع میں ہیں، یا کوئی بھی غرض کسی قسم کی بھی عبادت میں ہے، تو کیا وہ عام لوگ ہوئے؟ وہ تو پھر حق تعالی جل شانہ کے کہہ لو کہ حق تعالی جل شانہ کے قریب ہوئے. اللہ ہم سے قریب ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں. یہ جو ہم لوگ قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرب الہی میں تو کہتا ہوں قرب تو اللہ ہے ہی ہمارے اندر موجود. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کی یاد میں مشغول ہوں، چاہے وہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہنس کے ہوں، رو کر ہوں، لیٹ کر ہوں، بیٹھ کر ہوں، تو اپنا اپنا معاملہ ہے. مگر خود غور کیجئے کہ اگر کسی کو اللہ نے اپنا ولی کہا ہے، چاہے وہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو یا پہلے آنے، اور ان پر کوئی اعتراض کرے تو پھر اس نے تو سیدھا سیدھا اللہ سے. ایک واقعہ ایسا ہی ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، محبت کا تعلق تھا آپس میں، دنیاوی عاشق تھے، چلے جا رہے تھے، اور ایک شخص چلا آ رہا تھا. بارش کا پانی ہوگا، کیچڑ ہوگی، چھینٹیں ہوں گی، کچھ ہوگا رب جانے. تو وہ لڑکا لڑکی جو چلے آ رہے تھے اور وہ شخص جو آ رہا تھا، اس شخص کے پیر سے جو کیچڑ اچھلی تو وہ آ کر اس پہ گری لڑکی پر. تو لڑکی کا جو عاشق تھا، لڑکی کا جو یار تھا، اس کا دوست تھا، اس نے اس شخص کو تھپڑ دے کے مار دیا. اب یہ تو ہنس کر چلے گا جنہیں تھپڑ مارا گیا. اب وہ جو گزر پائے، تھوڑی دیر میں اس لڑکے کا ہو گیا انتقال. لڑکی نے غم کیا، لڑکی نے آ کر اس شخص سے پوچھا کہ بھائی بابا یہ کہ آپ نے بد دعا دی ہے، وہ مر گیا، دوست یار عاشق جو کچھ بھی تھا مرا گیا، یہ کیوں آپ نے کیا؟ تو وہ شخص جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کوئی بد دعا نہیں دی، میں تو اپنے یار کے گمان میں تھا، اور میں اپنے یار کے گمان میں چلا آ رہا تھا، تو میرے پیر سے چھینٹیں اٹھی تو تیرے یار تجھ پر آئیں، تو تیرے یار نے مجھے مارا، اور تیرے یار نے مجھے مارا تو جس یار کے گمان میں میں تھا اس یار نے تیرے یار کو مار دیا. تو یہ وہ جو یار کی بات کی، وہ کون ہے یار؟ جو میں کہتا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ جیسا یار کوئی نہیں ہے، اس رب جیسا دوست اور قریبی ہمارے ساتھ رہنے والا رب جیسا کوئی اور نہیں ہے. تو یہی تو تھی بات. ایک اور ایسے ہی واقعہ تھا، میں تو پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں کہ بیعت ہوئے کسی کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر. یہ تو اور تعلق پکا ہوا. ایک تو اور اب خود ہی سوچیے اولیاؤں کے لیے اللہ کو کس حد تک وہ پسند ہے کہ ایک شخص تھے، ایک بزرگ تھے اللہ کے، کسی سفر میں کہیں تھے تو نہر کے کنارے ایک شہر کا بادشاہ جو کہ بہت عیاش تھا، وہ پڑا ہوا تھا، اس نے شراب پی رکھی تھی، اور وہی شراب اس کے چہرے پر، کپڑوں پر، لباس پر، اور مٹی میں لت پت نہر کے کنارے پڑا تھا بے ہوش. اس شخص نے جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے اٹھایا، اور وہ ہندو تھا وہ شخص جس نے وہ شرابی، وہ بادشاہ کا بیٹا، انہوں نے اٹھایا، اس کا سر اپنی گردن پہ رکھا، اپنے ران پر رکھا، اور پانی سے اس کا چہرہ دھونے لگا. اس شخص کو ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھول کر کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ اور میرا سر آپ نے اپنی گود میں رکھا، ہی تو ہمیں تو کچھ پوچھتا بھی نہیں ہمارے حال کی وجہ سے، اور آپ یہ کر رہے ہیں. تو وہ اپنی عاجزی میں، اپنے رب کی محبت میں جو بھی کہتے ہیں، تو حق تعالی جل شانہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ اس کو بخش دیجیے، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ فرماتا میرے بندے جب آپ ہمارے دوست کو آپ اس کا چہرہ دھلوا رہے تھے تو ہم نے اس کا دل ہی دھو دیا. اللہ کے دوست نے چہرہ دھلوایا، بندے نے بندے کی محبت میں یہ کام کیا، تو رب اپنے بندے کی محبت میں کیا اپنے دوسرے بندے کو اپنا ولی کامل نہیں بنا سکتا کیا؟ یہ جو اولیاء ہیں یہ اسباب ہیں، یہ جو اولیاء ہیں یہ اسباب ہیں. آپ ہی بھی اسی وقت بھی سب سن رہے ہیں، آپ اور ہم نہیں جانتے مگر سن سب رہے ہیں. جس کا آپ نام لیتے ہو
چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا پھر وہ بابا فرید یا کوئی اور بزرگان دین ہو، جب آپ ان کا ذکر کرتے ہو تو حق تعالی جل شانہ انہیں بتاتا ہے کہ فلاں نے میرے فلاں بندے نے آپ کا ذکر کیا. اور یہ جو آج ہم جو لوگ بہت سے لوگ مزاروں پہ جانے کے خلاف ہے، کیوں ہے اللہ کو پتہ، مگر جو لوگ مزاروں پہ جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں فلاں بزرگ کے لیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے قانون ہے. وہ جب حیات تھے انہوں نے اپنی حیات میں امت مسلمہ کے حق میں دعا فرمائی. اب جب ان کا وصال ہو گیا، مرنے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اجر و ثواب کی، ایثار کی، نام اعمال کی، حسین چیزوں کی. تو اب ان کے حق میں امت جا کر ان کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے، درجات کی بلندی کی سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، ایثار ثواب کرتی. یہ قانون ہے. اب دنیا ان پر اعتراض کرے یا پیری مریدی پر، یہ بھائی بزرگ ہوتے ہیں، ہر بندہ بزرگ ہوتے ہیں. بزرگ آپ نے ان سے بیعت کر لی کسی بزرگ کی، تو آپ کو سمجھے اس بزرگ کو آپ نے اپنا پیر بنایا. پیر کے لیے حکم، مرید کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے پیر کو خدا رسول کے مانند جانو. اب پیر نے بھی کہہ دیا، پیر نے یہ کہہ دیا کہ جا نماز کو شراب میں بھگو اور اس پر نماز پڑھو، تو پھر پڑھو. ایک شخص تھے، انہوں نے کبھی فجر کی نماز بھی اور تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے پیر سے اظہار کیا کہ حضرت میں جو ہوں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تو مجھ کو طریقہ بتائیے. ان کے پیر نے کہا کہ اچھا آج عشاء کی نماز چھوڑ دینا. وہاں سے حامی بھر کے باہر نکلے اور نکل کے سوچنے لگے کہ میری تو کبھی فجر کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی، اور میرے حضرت نے کہہ دیا پیر نے کہ آج تو بھائی عشاء کی نماز چھوڑ دو، تو یہ کیسے کروں؟ تو وہ کرتے کیا ہے، وہ عشاء کے فرض تو پڑھ لیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ کام کر کے جب وہ سوئے تو انہیں خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی. اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ ارے وہ پاگل، جب تیرے پیر نے تجھ سے کہا تھا کہ نماز چھوڑ دے، تو نے کیوں نہیں چھوڑی؟ دیکھ تو نے سنتیں چھوڑ دی تو میں نے تجھے اپنا دیدار کرایا. اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو اللہ خود تجھے اپنا دیدار کرانے آتا. تو یہ تو اب دنیا کا ہے، لوگ کہیں سوچ بھی رہے ہوں گے کہ بھائی نماز تو فرض ہے، یہ ہے، ہاں ہے فرض، بہت ساری چیزیں ہیں، صرف نماز ہی نہیں ہے. مگر یہ اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق حق تعالی جل شانہ سے قائم ہیں، اور اس حد تک قائم ہیں کہ ان کی بات کو ہر انسان سمجھ نہیں سکتا. جسے ابا بھی کہا کرتے تھے کہ اور ہر بزرگ کا آنکڑے الٹ ہوتے ہیں، بزرگان دین کے آنکڑے الٹ ہوتے ہیں. اور بعض جگہ اس کو حکمت کہیں، بعض جگہ اس کو آنکڑے کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ تو وہ جانے. مگر مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کو، جس پر جنہیں اعتراض ہو کہ پیری میری مولوی کچھ نہیں ہے یا بزرگان دین کے فلاں آ کے، انہیں چاہیے کہ وہ جب کوئی بزرگان دین کی بات کرے یا پیری مریدی کے حوالے سے کوئی بات کرے تو وہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کر بات کرے. کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے معاملے میں تو بہت رعایت فرماتا ہے، اس حد تک کہ بس اس کی انتہا کوئی نہ ہو. اس حد تک اپنے بندوں کو درگزر فرماتا ہے ان کے عیبوں کو، ان کی خطاؤں، ان کے گناہوں کو، کہ جیسے کیے ہی نہ ہو. لیکن جہاں کہیں اس کے بندے کی یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے، پھر حق تعالی جل شانہ کا معاملہ ذرا بدلتا ہے. ہم میں سے بھی کوئی نہیں چاہتا بڑے سے بڑا خطا کار ہو یا بڑے سے بڑا عبادت گزار ہو، سب ایک ہی چیز اگر مانگ رہے ہیں اپنے رب سے تو وہ یہی ہے کہ اللہ جب بھی کرنا ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل تو خصوصیت کے ساتھ نازل فرمانا. ہر کسی کی دعا یہ ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، سب کی ہے. شروعی دعا یہاں سے ہو رہی، ختم بھی یہی ہو رہی، درمیان میں بھی رحم چاہ رہے ہر حال میں. تو اس کا طریقہ بھی ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ اللہ رحم نہیں کرے گا، نہیں، اللہ رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ یہ تو آپ سوچئے، رب کے انداز ہے رحم فرمانے کے، رب کے انداز ہے اپنی محبت کو عیاں فرمانے کے. حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محبت رب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ پہلے بھی تھی
آج بھی ہے، کل بھی ہوگی اور بڑھتی بڑھ رہی ہے. جب ہم جیسوں پر رحم اس کا روزانہ بڑھ رہا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کی روز نہیں بڑھ رہی ہوگی؟ بڑھ رہی ہے، بڑھتی رہے گی روزے محشر تک، اور نہ جانے اس کے بعد کب تک، جو ہمارے اور آپ کے علم میں بھی نہیں ہے. مگر دیکھیے انداز جو میں نے شروع میں بات بیان کی کہ اللہ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت کر رہا ہے اور اس محبت کو جو عیاں کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں، اس کے پاس کئی انداز ہیں. یہ قرآن جو بھیجا گیا تعالیٰ جل شانہ نے اس قرآن کے لیے انسان کو نہیں، انسان کے لیے قرآن شریف کو پیدا کیا، انسان کے لیے قرآن شریف کو بنایا. دیکھ لیجئے کہ آج اگر اس کو ہم اور آپ تھامیں تو فائدہ قرآن کا نہیں ہے، ہمارا ہے. سنت مبارکہ دیکھ لیجئے، انہیں ہم تھامیں تو فائدہ سنت مبارکہ کا نہیں ہے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، اگر اللہ کے تو فائدے کی ضرورت ہی کہاں، مگر اللہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، ہر ذات کو ضرورت ہے. پھر چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو یا عام انسان ہو، رب کے رحم کرم اور فضل اور اس کی کرم نوازی کی ضرورت نقطے نقطے کو ہے. کائنات کا ہر نقطہ حق تعالی جل شانہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب یہ قرآن دیکھ لیجئے، سنت مبارکہ دیکھ لیجئے، عبادات دیکھ لیجئے، یہ سب کچھ جتنا کچھ ہے آپ کے اور ہمارے درمیان اس دین اسلام میں، یہ سب کچھ رحم کا ایک پھول ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا. اب پھر اسی دین میں تو ہے اولیاء. پھر یہ ایک اور انداز ہے کہ اس نے اولیاء بھی بھیجے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، اور وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی بات سے حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ پوچھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ پریشان ہیں. اللہ جانتا تھا، جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے امتیوں کو ہم بندوں کو، اللہ کے ہم بندے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر اللہ کے بعد کوئی ہم سے محبت فرماتا ہے تو وہ صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ غمزدہ تھے. رب نے فرمایا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آج تو آپ کے رب سے ملنے کی، آج تو اللہ سے آپ کی ملاقات کا وقت ہے، تو آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مفہوم کیا ہے جبرائیل، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں انہوں نے میرے سے پہلے آنے والے امتیوں کو تھام لیا، لیکن میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کی امت کا خلیفہ میں ہوں. حق تعالی جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو یہ امت ہی ہیں، میرے تو یہ بندے ہیں، مجھ سے زیادہ ان پر رحم کرم اور فضل کون فرما سکتا ہے؟ اب وہ بات حق تعالی جل شانہ کی بات تو یہ تھی، باتیں تو وہ ہے حسین جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی ہے. اب بات تو میں تو جو کہتا ہوں، جو بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہم آج کل ناشکری عاجزی سمجھنے لگ گئے، ناشکری تو ہم اپنی فوج میں ڈگمگ ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم شکر ادا کر رہے رب کا یا ناشکری کر رہے یا عاجزی میں ہے. یہ ان کی شادی میں چاروں پانچوں چیزوں کو مکس کر کے کہیں غلطی تو ہوتی ہے اور بات ہے، مگر غور کیجئے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی امت کا ذکر کر رہے ہو تو اس امت کا اعزاز رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرے خیال میں دعا اللہ کبھی پیشی کو معاف فرمائے کہ کتنا حسین ہوتا کہ اے اللہ تو نے مجھے بہت حسین بنایا،
مجھے نبی بنایا بہت حسین ہے، لیکن کیا ہی بات ہوتی کہ تم مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ دعا ہے، مجھے اور آپ کو تو بنا کچھ مانگے بنا کچھ کیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ وہی تو کہتے ہیں اگر ایک بندہ یا ایک امتی، یہ دونوں ایک ہی بات ہے کہ اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو اس کا بیڑا وہی پار ہے۔ پھر ہے مزہ ہر سجدے میں، ہر سجود میں، ہر رکوع قیام میں، پھر ہے بات آپ کی نیت میں، پھر ہے بات، پھر جذبات ابھرتے ہیں اندر سے تب جب اسے اپنے رب سے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں یا اللہ کے اور بندے جو علماء کرام ہیں یا بزرگان دین سے جو باتیں علماء کرام کے ذریعے یا اولیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، یہ جو باتیں ہیں یہ خامخواہ نہیں ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سب سن کر اپنے اندر اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں۔ اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے بہت طریقے ہیں، بہت۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہم کو آپ کو اللہ سے محبت نہ ہو سکے یا ہماری بساط ایسی نہ ہو کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان دونوں ذات مبارکہ سے ہم اپنی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں، یہ ہماری بساط نہیں ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی آج بھی ہم سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، بے انتہا۔ اور پھر وہی بات کہ غور کیجئے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا، آپ کے آنے کی خوشی میں ہم یہ انعام دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے آنے کی خوشی میں آج اپنی تمام صفات پر رحمت کی چادر اوڑھ لی ہے۔ پھر اللہ انعام دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بلایا، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بلا دیا اور اپنے امتیوں کو نہیں، ان اپنے بندوں کو نہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں، ان بندوں کے لیے، حالانکہ وہ رب ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بوس تو وہ ہوتا ہے جو کہے بھائی یہ ہو گیا، یہی کرنا ہے۔ کون سا ورکر اٹھ کے کہہ دے گا کہ میں بہت یہ کیا کیا؟ تو رب جیسا بوس تو کوئی نہیں۔ پھر بھی وہی بات کہ اللہ فرماتا ہے ہم جیسا حیادار کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حق تعالی جل شانہ جیسا غیرت مند کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو سوچئے اللہ کا احساس، وہ احساس جو اسے اپنے بندوں کا ہے، وہ محبوبیت جو اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، بے انتہا ہے، انہی کے صدقے میں اور اپنی شان سے اسے اپنے بندوں سے ہے۔ اسی لیے تو یہ نماز کا تحفہ حق تعالی جل شانہ نے عطا فرمایا۔ کیوں؟ سب کچھ کی وجہ کیا ہے؟ وہی آئی بات شروع سے کہ وہ ایک ہی بات ہے، وہ بات سب سے محترم ہے دین میں، جو سب سے بڑی سچائی ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ روز محشر کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ سارے نبی اپنے معاملے میں ہوں گے، ہر ماں، ہر باپ، ہر اولاد اپنے اپنے معاملے میں ہوں گے، کسی طرح ہماری بخشش ہو، کچھ ہو، مگر ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہوگی جو فرمائیں گے اپنے رب سے کہ اللہ تو میری امتیوں کو بخش دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ تو یہ ہے، اپنے امتیوں سے محبت کا آپ کا عالم مبارکہ تو یہ ہے کہ جب رب نے اپنے ذات میں اپنے سامنے آپ کے نور مبارک کا پیدا فرمایا، تب بھی آپ نے یہی بات اپنے رب سے بیان فرمائی کہ اے اللہ وہ امت جو تم میرے صدقے میں پیدا فرمایا گا اس کا اختیار تو مجھ کو عطا فرما دے، اور میری امت کے ظالموں کو اور میری امت کے مظلوموں کو تو بخش دے۔ آج جو ظالم اور جو مظلوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مار رہا ہو، کوٹ رہا ہو، نہیں، ظالم بھی ہم ہی ہیں، مظلوم بھی ہم ہیں۔ ظالم ایسے کہ ہم نے خطائیں کر کر کے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو آج دنیا اپنی نماز، اپنے رکوع، اپنے حج اور عمرے پہ بہت فخر کرتی ہے کہ مجھے یہ چیز بچا لے گی، وہ بھی گیا، اس کے حج عمرے بھی گئے۔ جس نے اپنی عبادت پر
بھروسہ کیا، یا جس نے اپنی نماز پہ بھروسہ کیا کہ روز محشر مجھے نماز بچا لے گی، یقین کر لیجئے کہ اس نے یہیں پر اپنی ٹانگوں کو اپنی پیر پر کلہاڑی مار دی۔ ہاں اس کو علم نہ ہو تو اور بات ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں رب کے حکم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ ہم جو کھا پی رہے ہیں وہ سب کچھ ہمارے نصیب کی بات تو نہیں، نصیب کی بھی بات ہے تو نصیب بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ ہم جاگتے سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر میں خوشیاں راحتیں رحمتیں ہیں، جو کچھ بھی انعامات ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ سب کچھ، نماز بھی پیدا ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہے نماز۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، اور تعالیٰ جل شانہ تو فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی ہی وجہ سے میں اپنے عرش پر بیٹھا ہوں، اگر آپ کو نہ بناتا تو اس عرش کو بھی نہ بناتا۔ اب رب یہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ خود سوچئے، خود سوچئے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا عالم تو حقیقت یہ ہے کہ میرے عزیزوں ہم 10,000 سال بھی سجدے سجود کریں ویسے ہی جیسے رب کو پسند ہو، ویسے ہی جیسے اللہ کو پسند ہو، تب بھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے، ایک نقطہ بھر بھی نہیں کر سکتے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کر سکیں گے کبھی بھی نہیں۔ یہ تو رب کی، یہ تو تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ نقطوں پر ہی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو اس کی محبت ہے، وہی محبت کہ جو پہلے تھی، وہی محبت جو آج پہلے سے بھی زیادہ ہے، وہی محبت جو آج سے کہیں زیادہ ہوگی آنے والے وقتوں میں، بڑھ رہی ہے بندوں سے بھی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ رہی ہے، بے انتہا ہے۔ آج کیسے اندازہ میں بتاؤں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان کی محبت میں کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر آپ کے دل کو تسلی ہو، آپ خود محسوس کریں، سوچئے، غور کیجئے، آج سے یہ تو درود کی تبلیغ ہے، یہ کہاں ہوئی؟ اگر ہوئی اور وہ تبلیغ جو کہ حکم ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، کہاں؟ جہاں آج میں اور آپ موجود ہیں، یہاں پر۔ اور یہ تو وہ راز ہے کہ جو آج سے پہلے لوگوں پر آیا ہوا ہی نہیں، آج سے 50-60 سال پہلے جب میرے ابا کو حکم ہوا، اس سے پہلے تو صرف یہ تھا کہ نماز کے دعا کے اول آخر پڑھ لو یا کسی وظیفے کے اول آخر پڑھ لو تو بس کام اتنے ہی حد تک۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آج بھی دنیا نہیں جانتی کہ درود شریف کی برکتیں اور حرمتیں ہیں کیا، پڑھنے والا نہیں جانتا، پڑھنے والے کو خبر نہیں ہے کہ ہے کیا اس کی زبان پر۔ معجزے سے کم نہیں ہے یہ بات کہ عمل اللہ کا ہے اور زبان پر بندے کی ہے، تو معجزہ ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ آج یہ انعام جو آج آپ کے ہمارے درمیان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کے درود جو آج اللہ کے حکم سے بڑھ رہا ہے، جسے دیکھو آپ میں سے بھی ایسا ہوا ہوگا، پہلے آج 40-50 سال پہلے چلے جائیں یا اس سے پہلے اکا دکا لوگ، یا اس سے تھوڑے زیادہ تعداد میں ہے، کم کہہ رہا ہوں، اس سے تھوڑے زیادہ گنتی کے لوگ، اس وقت کا یہ معاملہ۔ اور آج یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ خود کسی کو درود کا کہیں گے تو وہ آگے سے کہے گا ہاں اللہ کے حکم سے میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو بات ہے کہ آپ نے درود کی بات کسی سے کی تو اس نے بھی کہا کہ ہاں میں بھی پڑھتا ہوں، اب وہ کوئی بھی درود پڑھتا ہو، درود شریف ہی ہے، تو یہ تقاضا ہی، یہ انداز ہی تو ہے رب کا کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے امت، اپنے بندوں کو درود اور سلام بھیجنے کی اجازت عطا فرمائی، رہنمائی فرمائی، انعام عطا فرمایا، اور یہ محبت ہے رب کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کا وہ فرمان یاد رکھیے کہ اللہ نے فرمایا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس وقت تک عطا کرتے رہیں گے جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔
سارا جہان اللہ کو راضی کرنے پر ہے، اور اللہ ہے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے پر ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راضی ہیں، یہ معنی نہیں ہوئے اس بات کے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نہیں، مگر وہی بات آئی کہ روز محشر ہر کوئی اپنے معاملے میں ہوگا، انبیاء بھی، اولیاء بھی، نبی بھی، سارے بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے معاملے میں ہوں گے کہ ہمارا حال حسین ہو جائے، ہمارا رب ہمیں بخشے، بڑے بڑے، مگر ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ ہوگی، ایسا عالم ہوگا کہ آپ کی زبان مبارکہ پر اس وقت بھی یہ ہوگا کہ اللہ تم میری امتیوں کو بخش دیجیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارکہ، جنہوں نے ساری زندگی اگر اپنے رب سے کوئی چیز طلب کی، اگر جب بھی کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھ مبارکہ پھیلائے تو کبھی اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے مانگا۔ اب ہمارے اوپر یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا احسان ہے، دونوں کا ہم پر احسان ہے کہ لباس جو ہم پہن رکھے، یہ جو کہتے پھرتے ہیں لوگ میری محنت کا 2 منٹ میں اللہ سے بتا سکتا ہے محنت کیا ہے اور کچھ کیا ہے، 2 منٹ میں نہیں۔ یہ کہو کہ اللہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تیرے رحم کرم اور فضل کی بدولت ہے، اور میرے رب میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تیرا ہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ یہ کہو جس طرح تمہیں سن کر خوشی ہوتی ہے اس وقت تمہارے رب کو بھی سن کر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، پھر وہ اللہ کی بات ہو، پھر وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، سچ ہے، حق ہے۔ مگر غور کیجئے کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جب بھی دعا فرمائی اپنی امتیوں کے لیے فرمائی، ہم کیا حال ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ تو ہمارے رب ہی کا ہم پر کرم ہے کہ اے بندے اپنے عیب کو اوروں سے چھپا۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہمارے کام الٹے سیدھے ایسے ہیں کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہم جانتے بھی اچھے طریقے سے، ہم سب اپنے اپنے گرمانوں میں اگر جھانکے بندے ہونے کی حیثیت سے، لیکن دیکھیے کرم رب کا کہ اے رب، اے بندے، تیرا رب تیری عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لہذا تو بھی کر، تیرے رب نے تیرے عیب دوسروں سے چھپائے لہذا تو بھی چھپا۔ یہ رب کا رحم ہے۔ رب تو وہ ذات ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے بندوں کے اور ان کے امتیوں کے عیب چھپاتا ہے۔ یہاں بھی روز محشر بھی یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی وہ بات ہے، رب کی بات یہ ہے کہ وہ جب وعدہ کر لے، حالانکہ رب کو وعدے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات کو اور محترم کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے اپنے بندوں کے لیے کہ دیکھ رہے ہو اے لوگوں تمہارا رب کیسا محبت فرمانے والا ہے۔ اسی بات سے اگر ہمیں اپنے رب سے نقطے کی بھی برابر بھی محبت ہو تو ہم اسی پر حیران ہو جائیں اور ساری رات سوچیں کہ اے رب تو اور وعدہ، تو نے تو جو کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، وعدے کی تجھ کو ضرورت کہاں۔ لیکن اگر اسی بات پر غور کیا جائے، دل کہتا ہے کہ اے میرے رب تو ہم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے اور ہم سے کہیں درجے بڑھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو ہر نقطے پر ہر لمحے ہر منٹ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے، ان پر رحمتیں، محبتیں، درجات کی بلندیاں برسا کر، نازل فرما کر محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ لیکن سوچئے جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہی خاطر ہمیشہ دعا فرمائی، اور کیسے کیسے فرمائی، اپنے امتیوں سے بھی یہ بات بیان فرمائی، مفہوم کہ میرے امتیوں میں رب سے سجدے میں گر کر جھک کر اس وقت تک مانگتا رہوں گا کہ جب تک میرا رب میرے آخری امتی کو بھی جنت میں داخل نہ فرما دے۔ تو سوچیے ہمیں کس حد تک اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور کس حد تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں، میں کھلے دل سے کہتا ہوں اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملا کر، اور کھلے عام کہتا ہوں کہ کوئی ولی کامل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام نہ پیش کرے، چاہے کتنے سجدے سجود کیے ہوں۔
چاہے کتنی ریاضت مجاہدہ کی ہوں، کہیں میں کسی اور اولیاء کی کیا بات کروں، میں تو خود اپنے رب کے حکم سے، اللہ کا احسان ہے تو اس نے مجھے اپنے اولیاء کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ میرے دادا کا معاملہ یہ تھا، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ نفس کی نفی کرتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے، 9 مہینے کھانے کی بوند نہیں، کھانے کا نوالا پیٹ میں نہیں جاتا تھا، اگر کھانا بھی ہے تو درخت کے پتے کھائے، کبھی سوکھے کھا لیے، کبھی اس کی چٹنی بنائی، اس حال میں زندگی گزاری، اور نہ جانے کیا کچھ کیا، وہ تو میں کھلے عام بول بھی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو توڑنے کے لیے رب کی محبت میں، اس رب کی اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سب کچھ انہوں نے محنت مشقتیں کی، سب کچھ، اور یہ انہی کی زبان کے بول ہیں۔ ان کے جملے یہ ہے کہ 70 سال کامل نے وہ کیا جو رب نے چاہا، اب رب وہ کر دیتا ہے جو کامل چاہتا ہے۔ یہ تھے، لیکن ایک اور خوبصورت بات جو آپ کے اور ہمارے لیے ہے، سب کچھ ریاضت و مجاہدات کی، خود کا کہنا ہے کہ یہ سب میں نے وہ سب کچھ کیا جو کسی اور نے نہیں کیا، میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ ہم جانتے ہیں کہ کیا بات تھی اور کیا نہیں۔ مگر ایک بات کا کہنا یہ ہے کہ جب میں نے درود کی زیادہ کی تب دل کو قرار آیا۔ یہ جو ایک اور تصدیق کراتا چلوں، تو میرے اپنے آباء و اجداد کی بات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ وہ لوگ ہم میں سے جو آج اس محفل میں موجود نہیں ہیں، جو وصال کر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، جب آپ میں سے کوئی ان کی قبر پر جاتا ہے تو آپ محسوس کیا کیجئے کہ آپ کو ایک الگ اطمینان سا محسوس ہوگا ان کی قبروں کے ارد گرد۔ وہ جو اطمینان آپ کو وہاں محسوس ہو رہا ہے، اور وہ لوگ ان کی قبروں پر جانے سے جو درود پڑھتے تھے اپنی زندگی میں، یہ وہی اطمینان قلبی ہے جو انہیں زندگی میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اب مر گئے ہیں، انتقال ہو گیا، پردہ کر چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو وہ قبروں میں بھی اپنے اطمینان میں ہے اس درود کی بدولت۔ جو زندگی میں درود کو تھام لیتا ہے، قبر بھی اس کی حد تک روشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی قبر میں جھانکے تو اس کا دل چاہے کہ وہ نظر یہیں جما کر رکھے۔ ایسا معاملہ ہے درود شریف کا۔ کیوں ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اس نے اپنا رہبر اللہ ہی کو بنا لیا۔ جس نے درود پڑھ لیا، جس نے درود کی کثرت کر لی، ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا ہاتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارکہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس سے اعلیٰ ترین بات کیا ہوگی؟ اب یہ جو لوگ آج، میں جو وہی آتا ہوں کہ جو ہم اعتراض ہے لوگوں کو پیری مریدی کچھ رہی، تو چلو پیری مریدی سے اعتراض ہے، حالانکہ اس سے بھی نہیں ہونا چاہیے، ہونا تو اس سے بھی نہیں چاہیے، مگر اگر نہیں نکلتا کیڑا دماغ سے تو اور بات ہے۔ لیکن چاہے کوئی کیوں کیسا ہی کیوں نہ ہو، اسے در اللہ کے کام سے اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ کا کام کیا ہے، خدا کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کرنا نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ کا ذکر تو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم ہے، وہ ذکر جو اللہ خود فرماتا ہے۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا ذکر تو اس کائنات سے ختم ہو جائے گا، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر اس کائنات سے ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا ذکر تو خود آپ کا رب فرما رہا ہے۔ یہ وہی ذکر تو ہے۔ تو اس درود کو جو انسان تھام لے اس کی دنیا بھی سنورے گی، جنت بھی، جنت تو خود اس کی طالب ہے۔ اور کیونکہ بات حقیقت ہے، ہاں وہی بات آئی کہ میں اور آپ، یہ تو سچ بات ہے میرے عزیزوں، چاہے سجدے میں گر کر شکر ادا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی کرو، رب کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے۔ کہاں وہ رب، کہاں ہمارا شکرانہ؟ مگر غور کیجئے، سوچئے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے رب سے اپنی امت کی خیر مانگی، اپنے امت کی سلامتی مانگی، اپنی امت پر رحم کرم فرمانے کی اللہ سے دعا درخواست فرمائی، جنہوں نے ساری زندگی حیات مبارکہ سے پہلے بھی، حیات طیبہ میں بھی اور حیات طیبہ کے بعد بھی، آج بھی اپنے امت کی خیر خواہی اپنے رب سے طلب فرماتے ہیں، تو ہم ان کی خدمت میں درود کیوں نہ بھیجیں؟ ہمیں تو جنت بھی اچھی چاہیے، دنیا بھی اچھی چاہیے، سب کچھ چاہیے اور اچھا چاہیے بھی۔ یہ نہیں کہ دنیا چند دن کی ہے تو دنیا نہیں چاہیے، نہیں،
چاہیے، سب کچھ چاہیے، اس لیے چاہیے کہ رب سے چاہیے. یہ ہے دل کی بات، یہ ہے سچ بات کہ اللہ تجھ سے مانگنے میں کیسی شرم. چاہے کچھ بھی چاہیے، مال ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت، جو کچھ چاہیے، مگر جائز، ناجائز نہیں، جائز. لیکن خود سوچئے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر ان کی خدمت میں رب کی بارگاہ میں دعا کیوں نہ کریں. یہ درود جو ہے یہ دعا ہے، یہ درود جو ہے یہ دعا بھی ہے، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ اظہار ہے کہ جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. جو آج ہم جیسے بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بندہ نعت پڑھنے والوں کے خلاف ہے یا نعت خوانی کی، نہیں بھائی، اللہ نہ کرے کوئی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کر رہا ہوں اپنی محبت کا، میں کیوں خلاف ہوں، پاگل ہوں. مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، سیدھی سیدھی بات ہے، ایک وہ طریقہ ہے میرا جو میری ذات سے ابھرا ہے، جو میرے جذبات کو میری محبت میں نکل آیا، وہ محترم بھی ہے محترم، سب ہے. کیونکہ جب رب نقطے پر بخش دیتا ہے تو پھر تو محبت کی بات تو پہاڑ سے بھی کہیں افضل ہے، وہ بھی محترم ہے. لیکن آپ کے اور میرے انداز سے، آپ کے اور میرے طور طریقوں سے، آپ کے اور میرے محبت کرنے کے اظہار سے کروڑوں کیا بے حساب درجے حسین اور بلند اور بہترین اور حسین طریقہ محبت کے اظہار کا وہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. ہم تو اگر ہم جانتے ہیں، اگر ہم مانتے ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں اور اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود کی کثرت کریں. جو ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے وہ بھی درود کی بدولت رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتا ہے. ورنہ تو اللہ میں بچا کر رکھے، جب بھی خاتمہ فرمائے اپنے رحم کرم فضل سے وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. لیکن سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ درود کو تو دل پہ لکھنا ہے، کیونکہ اس درود کے سوا آپ کے اور میرے پاس اللہ کو بھی ہم کیا دیں. یہ جو ہم رب کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ کون سا اپنے ابا دادا کا ہے، یہ بھی تو رب ہی کا ہے. اب ذریعہ ابا بنے یا دادا پر دادا بنے یا بھائی بنا یا کچھ بھی بنا، وراثت بنی، کچھ بھی ہے تو سب کچھ رب کا. احسان تو گنتے چلے جاؤ تو خدا کی ختم نہیں ہوں گے، بڑھتے ضرور جائیں گے. یہ احسانوں کا سمندر بھی اتنا گہرا ہے کہ اس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. نہ اللہ کے احسان گن سکتے ہیں، نہ اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہم گن سکتے ہیں. مگر سوچئے کہ ہمیں تو اس درود کو گردان ہونا چاہیے، اس درود کو اپنے تابع نہیں، خود اس کے تابع ہونا چاہیے. کیونکہ اس سے حسین چیز ہے ہی نہیں ایسی، درود جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ امتی کے پاس کہ جو وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکے، ہے ہی نہیں. آج تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں، عجیب سی بات ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے دنیا، اور لوگوں کو سمجھ آتی ہو تو مجھے بھی بتائیں. کہنا یہ ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے تو حاضری ہو گئی. آنسوؤں کی قدر ہے وہ عمل جس سے آپ کی آواز، آپ کے باپ کا نام، وہ عمل جو عرش الہی سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہے، اس کی ویلیو نہیں دکھی، آنسوؤں کی دکھ گئی، اپنے آنسوؤں کی. اور کیسے ممکن ہے کہ درود شریف پڑھ رہے ہوں اور آنسو نکل آئے؟ تو رب آنسو تو قبول، آنسو پہ دے رہا ہے ہمیں حاضری. لیکن وہ عمل جو اس نے بنایا ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس عمل پہ کچھ نہیں. بڑی عجیب سی تعجب کی بات ہے. مگر ایسا نہیں ہے، لوگوں کو رلانا نہیں ہے کہ جو لوگ روتے ہیں ساری رات، صرف انہی کا رب نہیں ہے. اللہ تو تمہارے چہروں پر مسکراہٹیں بھی دیکھنا چاہتا ہے. تمہارے نادان بچے جب گھر میں کوئی حرکت کریں اور ہنسے مسکرائیں تو کیا تمہارے دلوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے؟ کسی ماں سے پوچھو جب اس کا گود کا بچہ بستر پہ لیٹا ہو اور خواب میں کہتے ہیں کہ ملائکہ کھیلتے ہو، جو سچ بات ہے، ملائکہ اس بچے سے کھیلے تو اور وہ بچہ مسکرائے نیند میں تو اسے دیکھنے والے بھی مسکراتے. تو ماں باپ مسکرا رہے، ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر جو رب محبت فرماتا ہے وہ نہیں مسکرائے گا آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے؟
وہ تو ابھی بھی ایسے، وہ تو رب تو ابھی بھی مسکرا رہا ہے، وہ رب تو ابھی بھی پیار فرما رہا ہے، اس وقت بھی، ابھی بھی۔ مگر وہی بات ہے کہ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے قانون اور ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا جو درود ہے، جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے، اس درود کی حرمت کو کوئی چیز کم نہیں کر سکتی۔ آپ کسی دھن میں پڑھ رہے ہو، آپ اس کو کسی لے میں پڑھ رہے ہو، آپ اس کو سنجیدگی سے پڑھ رہے ہو، آپ اس کو ادب سے پڑھ رہے ہو، آپ اس کو چلتے پھرتے جیسے چاہے پاک ناپاک جیسے پڑھ رہے ہو، درود درود ہے۔ ہمارے آنسو کی کیا اوقات، آپ کے ہمارے، آپ تو اپنی بات کیجیے تو اپنی کہو کہاں اوقات ہے ہمارے آنسو کی ایسی کہ اس آنسو سے ہم بار بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری حاضری ہو۔ یہ تو رب کی کرم نوازی ہے کہ ساتوں سمندر بنائے، بارش کے نہ جانے کتنے قطرات بنائے، لیکن اس نے پیار کیا اپنے بندوں کی ایک آنسو کی۔ یہ رب کا ہمارا معاملہ۔ مگر یہ کہنا کہ درود پڑھتے گئے آنکھوں سے آنسو بہ جائیں تو حاضری قبول نہیں۔ درود پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل کے مکمل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے، نہیں نہیں۔ کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ وہ حالت وجد میں یا کسی کیفیت میں روزہ مبارکہ جاتے ہیں، یہ بھی منع نہیں ہے، مگر ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، میں تو نہیں کر سکتا، آپ تو نہیں کر سکتے، ہر انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ مگر یہ چیز ہے کہ لوگ ایک اور ایسی پوسٹ بھی مجھے لوگ بھیجتے ہیں، عجیب سی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب نے ابھی تک کوئی حکم فرمایا نہیں، ملائکہ گربان پکڑ کے بھیجے جہنم نکل، ایسے کیسے؟ میں ہی بلا کو نہ کہوں کہ اس کے ساتھ یہ کر تو وہ خام کہیں اٹھ کے کیوں کہے گا؟ یہاں تک ہے، عجیب سا تعلق ہے۔ درود کی کوئی بات، اللہ کی کوئی بات اگر کسی سے منوانی ہے تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی تکڑم کر کے دوسرے تک پہنچاؤ، نہیں۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس بات کو ہاں حسین ضرور بناؤ اپنی بساط سے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا سمجھانے کا انداز ہے، مگر یہ کہنا کہ جہنم روز محشر اللہ کے سامنے گئے کہ جب فرشتوں نے اٹھایا اور جہنم میں دھکیلنے لگے، اللہ نے آواز، پہلے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں پھینک دو، جب ملائکہ کام پہ لگ گئے جہنم میں پھینکنے کے لیے تو اللہ نے کہا اچانک کہ نہیں ٹھہر جاؤ، درود پڑھتا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اللہ کا کیا مطلب، اللہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا میں بولوں، یہ تو کہہ لو کہ عجیب درود کے معاملے میں اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لوگوں کو عجیب سی باتیں وہ کرائی جا رہی۔ یہ تو سوچو کہ ایک نے تو یہاں تک ایسی بھی بات ہے، ایک نے کسی انسان نے کسی دوسرے سے پوچھا نماز پڑھی، اس نے کہا بھول گیا، پوچھنے والے نے ایک اور نیا جملہ مارا، اگر روز محشر اللہ تجھے بھول گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ طریقہ تھوڑی ہے کسی کو اپنے رب کے راستے پر چلانے کا کہ آپ رب ہی کی ذات پر اعتراض، نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ بات دکھائیں۔ اللہ اور کچھ بھول سکتا ہے؟ رب ہے وہ رب۔ تو یہ سب کہنا میرے عزیزوں، ان چیزوں سے تو آپ کو مجھ کو بچنا ہے، اور اگر ہم سے بچا نہیں جاتا تو سیدھا حل یہ ہے کہ درود ہی پڑھ کے ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ ملائیں کہ اللہ وہ سمجھ، وہ صلاحیت، وہ عقل سلیم ہمیں عطا فرما جو تجھ کو بے انتہا پسند ہو، آمین۔ وہ خود عطا فرمائے گا، مگر ان چیزوں سے بھی بچیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے حساب درود و سلام بھیجیے۔ اس سے حسین کچھ چیز نہیں ہے۔ نمازیں بھی اس کی وجہ سے قبول ہے، حج عمرے بھی اس کی وجہ سے قبول ہے، یقین جان لیجیے آپ۔ اللہ کا خود کا فرمان ہے کہ میری ذاتی بات تھوڑی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو اپنی محفل میں میرا ذکر کرتے ہو، میری حمد و ثنا تعریف کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر نہ کریں یا آپ کا درود و سلام نہ پڑھیں تو ایسے لوگوں کو ایسی عبادتیں، ایسی محفلیں تو ہم روز محشر ان کے منہ پہ دیکھ کے ماریں گے۔ دنیا کا خیال یہی ہے نا کہ روز محشر ہم بچیں گے تو عبادت سے بچیں گے، نہیں، کوئی عبادت آپ کو رب سے نہیں بچا سکتی سوائے رب کے رحم اور اس کے کرم اور فضل سے۔ آپ کے پاس ذخیرہ ہو ہر عبادت کا، دنیا
یہاں سے لے کے زمین سے لے کے عرش الہی تک سوائے عبادت کے آپ کے نام اعمال میں کچھ بھی نہ ہو، اور اللہ کا موڈ ہی نہ ہو کچھ کہنے کا، کیا کرنے کی عبادت، اللہ کا من ہی نہ ہو، اللہ چاہے ہی نہ، ایسا نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گا اس بات کو کہ آپ سوچے ایک طرف رب اتنا رحمان، دوسرے شان اس کی قدرت کی شان ہے، جو چاہے مرضی کرے. مگر اپنے بندوں کے پیار میں ایسا ہے، اپنے بندوں سے محبت ایسی ہے کہ یہ تو میں نے زمین سے آسمان تک نیکیوں کی بات کی، مگر وہ رب ویسی محبت فرماتا تو کہتا اگر زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھی ہوں تو سوائے تو ایک خیال ہی کر کہ ہاں تجھ سے خطا ہوئی، ساری عبادت کو، تیری ساری خطا و گناہوں کو پلٹ کے میں تیری نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا. ماں آپ کو پہلے ہی فرما دیتا ہے. محبت کا اس کا عالم یہ ہے. بس مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس رب کی ہاں میں ہاں ملائیں. اللہ کا حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص روزانہ دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے اسے ہم سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خیال کرتا ہے ہم اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اللہ خود سوچیے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجنے والے بندوں سے کیا اظہار کر رہا ہے کہ تو مانگ نہیں، جو تو خیال کرے گا وہ بھی تیرا رب تجھ کو عطا فرمائے گا، دین دنیا قبر آخرت سب سنوار دے گا. اور یہ بات جو میں نے بیان کی کہ جا کر دیکھیے ان کی قبر کے ارد گرد محسوس کیجیے، دیکھیے ہر جگہ کی آب و ہوا بتاتی ہے کہ وہاں ذکر الہی ہے، یاد اللہ کی ہے یا نہیں ہے. ہر پتا پتا بولتا ہے، سمجھنے والے بنے ہر جگہ. تو وہاں جا کر بھی محسوس کیجیے کہ وہ لوگ جو درود پڑھتے تھے اور آج نہیں ہے دنیا میں، وہ بھی اطمینان میں ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ درود شریف جو مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرتے جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں. زندگی میں ہی رب انہیں ان کی جنتوں میں ان کا محل دکھا دیتا ہے. دیکھیے ذرا انعام رب کے، جنت بھی آپ کی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، جنت محترم ہے مگر حقیقت یہ ہے درود شریف پڑھنے والا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل کیا جاتا ہے. اس سے کیا بڑی بات ہوتی ہے امتی کے لیے کہ جس رب کو وہ مانتا ہے اور جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے میں وہ کھاتا ہے، ان دونوں رحیم و ذات کا دیدار اسے مرنے کے بعد نصیب ہو. اس سے حسین جنت کوئی نہیں ہے. اگر محبت خالص ہو، محبت اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، صرف دونوں سے، پھر اس بات کا مزہ ہے، پھر اس بات کا مزہ ہے. یہ تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم رب کے، ہمیں وہ اپنا بندہ کہتا ہے. ہم جیسے ہی کیوں نہ ہو، خطائیں غلطیاں سب ہیں، اس کا انکار کبھی نہیں ہے، نہ ہی کبھی کرنا ہے. لیکن سب کچھ کے باوجود رب کرم فرما رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے رحم کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ہی یہ کہ ہم اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم پڑھیں، اور اتنا پڑھیں جتنا ہم سے ممکن ہو سکے. درود تو وہ چیز ہے کہ انسان کو اس کی اپنی سانسوں کے برابر بھی پڑھے تب بھی کم ہے. اور درود وہی چیز ہے، اور یہ بھی معاملہ ہے کہ درود ایک ہی بار پڑھ لیے ساری زندگی تو جنتی، جہنم میں اپنی جانے کے. سوچئے ذرا کیا کچھ معاملات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس رب کا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ کیوں نہ بیٹھیں. اور جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن کی امت میں ہی ہونے کا ایک اعزاز اپنے ہی مقام رکھتا ہے، پھر ان کی خدمت میں درود و سلام کیوں نہ بھیجیں. دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، سب کچھ سنور جائے گا. بشرط کیا ہے کہ درود کی کثرت آپ کرنا شروع کر دیں، خود بھی کریں اور بھی بتائیں. اس کی محبت اپنے رب سے کہیں کہ اللہ تو ہمیں درود کے تابع کر دے. یہ جو لوگ کرتے ہیں بات کہ بھائی وہ کہتے ہیں ہم چلتے پھرتے پڑھیں، بہت خوبصورت بات ہے، پڑھتے رہیں، منع ہی نہیں ہے. مگر اور بہترین بات یہ ہے کہ وہ وقت مقرر کریں سارا دن میں یہ نہ کریں. یہ جو بات میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو پہلے بھی ابا یہ کہتے ہوں گے کہ رات کی تنہائی میں ایک تعداد مقرر کر لو اور اس تعداد کو پورا کیے بغیر نہیں سو. یہ ہے تابعدار. یہ نہیں کہ آج 100 پڑھا کل 500 پڑھ پھر آگے 50 پہ نیند آ رہی تھی اس کو چھوڑ نہیں.
یہ تو پھر آپ نے درود کو اپنے تابع کیا جب موڈ ہوا تب نہیں، درود کے تابع ہونا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ جب رات کو سونے لگے تو سونے سے پہلے چاہے وقت کے حساب سے 5 منٹ یا 10 منٹ یا پھر تعداد کے حساب سے آپ درود پڑھیں اور یہ عہد کریں کہ اللہ میں اس وقت تک نہیں سوں گا کہ جب تک میں اپنی درود کی تعداد پوری نہ کر لوں. پھر ہے مزہ، پھر ہے تابعداری، پھر دیکھیے گا کہ آپ کو خود اور رنگ نظر آئیں گے، پھر اور معاملات سبریں گے. یہ کر کے دیکھیے خود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ابھی بھی برس رہی ہیں اور برسنا شروع ہوئی، خود ہی اپنے ان کا تازگی محسوس ہوگی. بس حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور جب بھی وہ ذات ہم سب کا خاتمہ فرمائے وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین آمین آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک آواز سے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. Yeah.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے، جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے ضرور پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے رمضان کی خدمت میں ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام تحفتاً حقیقتاً محبتاً اور نذرانتاً پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتیں، شفقتیں، رحمتیں، حرمتیں اور عظمتیں آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر اپنی شان کے مطابق نازل کروا دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل کروا
فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا درود شریف ہم سب میں تیری بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے رزق میں، روزی میں، صحت تندرستی میں اور ہماری نیکیوں میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے اگلے پچھلے سارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے ان کی پریشانی کو آپ آسانیوں میں تبدیل کروا دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی تو ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی تو ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم کرم اور مدد سے ہم سب کی سانس رکے تو ہم سب کو کثرت سے طلب اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکہ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکتے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔